دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہیں، خود کو اور دوسروں کی حفاظت کریں، بعد میں ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، وقفے وقفے سے اب ہاتھ دھوتے رہیں، وقفے وقفے سے اب ہاتھ دھوتے رہیں۔ آج کے سیمینار کا آغاز کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنی گزارشات سے۔ جناب علی احمد سیان، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، سنیے گا اور پھر آگے ہم پروگرام کو بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب کمشنر فیصلہ آباد ڈویژن جناب عشرت علی صاحب، نہایت محترم جناب سی او ہیلتھ مشتاق سپرا صاحب، ہمارے ڈی سی آفس کی نمائندہ جناب اے سی صاحبہ، اور ہمارے اسپیشل موٹیویشنل اسپیکر جناب ڈاکٹر اشرف صاحب چیمہ صاحب، اور میرے تمام کولیگز جن میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران، ہمارے ٹائیگرز، ہمارے علماء کرام جو بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے ان کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں۔ زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں بہت شارٹ ٹائم کے لیے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں جناب کمشنر صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جہاں ہم دوسرے بہت سارے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ ایک ایسے اہم کام کی طرف دلوائی ہے جس کے اوپر آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے فرائض منصبی میں ہے کہ ہم جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، بینگ استاد، اس تک وہ تعلیم و علم پہنچایا جائے۔ تو آج کی جو ہماری یہاں سیمینار کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں بنیادی طور پر ڈسٹرکٹ لیول پہ آج ہم ایک ٹریننگ سیشن، ایک سیمینار منعقد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تحصیل لیول پہ، جس میں ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران، ہمارے تمام ٹیچرز، ہیڈ ٹیچرز شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے پہلے ہم ایک سیمینار ٹریننگ سیشن جو ہے وہ لیں گے، دین ہماری ساری کی ساری جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے آفیسر جو ہیں، پھر ہم ہر اپنے اس بچے کے گھر تک ایکسیس کریں گے جو اس وقت اسکول میں تو نہیں ہے لیکن گھر میں موجود ہے۔ ہم ہر اپنے اس بچے کے پیرنٹس تک پہنچیں گے جو شاید آج کی تاریخ تک بھی کرونا سے ہونے والے جو معاملات ہیں، جو آگے سے آگے وبا پھیلتی جا رہی ہے اور ہم اس سے پراپر احتیاط نہیں کر رہے، ان سے ان کو سینسٹائز کرنا مقصد ہے، سوشل ڈسٹینس کے بارے میں بتانا مقصد ہے۔ اور یہ ایکسرسائز ہم نے اتنی سنجیدگی سے کرنی ہے کہ اس میں ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری دوسرے انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں تک ایسی بات پہنچانا کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں ہمیں ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی اچھا موقع نہیں ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ وہ ایسے کوئی ساتھی ہمارے جو اس میں دوسروں کو ڈسکرج کرتے ہیں یا دوسرے کئی اس طرح کی بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ ان کے گھروں میں، ان کے اکاؤنٹس میں تنخواہیں جا رہی ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ پل رہے ہیں، تو وہ کم از کم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی خدمات ان تمام اپنے بہن بھائیوں اور ان بچوں تک پہنچائے جن کو اس چیز کی اویئرنیس تک نہیں آ رہی کہ ہمیں کرونا سے کیسے بچنا ہے، سوشل ڈسٹینس کیسے رکھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب کمشنر صاحب کا، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی، جناب یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کا، چیمہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروف سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا اور آپ کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، دوسرے بھی سارے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم کا ایک امتحان ہے
جس میں ہمیں ٹیچر نے فرنٹ فٹ پہ جا کے اپنا یہ میسج جو ہے وہ ہر بچے کے گھر میں دینا ہے، ہر بچے کے والدین کو دینا ہے کہ ہمیں اس سے کیسے محفوظ رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ اس سیمینار میں ابھی سی او صاحب نے بھی بتایا، ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب موجود ہیں. وہ ان کے لیکچر ہونا ہے اور کمشنر صاحب نے بیٹھنا تھا، لیکن چونکہ کمشنر صاحب نے کی اپنی مصروفیات اور بھی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے آپ کا خطاب ہوگا اس کی رضاعیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم سب جو لیکچر سنیں گے اور پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تمام احباب جو ہے اسی طرح بیٹھے رہیں گے سر کے لیے، اور خاص طور پہ اس سینیریو میں سر کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ جیسے جو بڑے ہیں ان کا موٹو بھی یہی ہے کہ بی کیئرفل آف یور تھاٹس، فار یور تھاٹس بیکم یور ورڈس. بی کیئرفل یور ورڈس دیٹ یور ورڈس بیکم یور ایکشنز. Be careful of your actions, for your actions become your habits, and be careful of your habits, that your habits become your character. So we have to be careful. Corona, COVID-19, how? ابھی سر بتاتے ہیں کتنے یہاں پر ایکسرسائزز ہوئی ہیں آپ کی قیادت میں. پاکستان کا تیسرا بڑا ضلع ہے جس کی آپ قیادت کر رہے ہیں، جس کے آپ سالار ہیں، اور الحمدللہ ہم نے شکست دی ہے. اور اگر یہ سپریڈ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کیسے رکنا ہے؟ ہم نے بہت سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پمفلٹ بھی جاری کیے ہیں، فلیکسز بھی، پینا فلیکسز بھی، اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو ہم نے کیا ہے. آج سر کی جو ہے قیادت میں یہ سیمینار ہو رہا ہے. آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں جناب سیان صاحب، ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب، معزز علماء کرام، السلام علیکم. میں بس سیدھی دو چار باتیں کروں گا. پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں. دوسرا یہ کہ ہم ایک بہت سیریس دنوں سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بہت سارے جو ہیں چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. الحمدللہ ابھی تک یہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. جس طرح سے پوری دنیا اس سے انکاؤنٹر کر رہی ہے اس پرابلم کو، ہم بھی اپنے ریسورسز کے مطابق ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے تھوڑا سا غافل ہو جائیں. یہ بہت ہی نازک چیز ہے، یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے، اور جب یہ لمحہ فکری ہے تو ہم سب کو اس میں پوری طرح سے انوالو ہونا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ سب ٹھیک ہو گیا، جائیں اپنا کام کریں، سو جائیں. نو، اٹس ناٹ لائک دس. یہ بہت ہی سیریس ہے. یہ فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ احساس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے جو عزت، عہدہ اور جو ہمیں ہمت دی ہے، اس اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے اس مہم میں یہ جو ہم اس وبا کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اپنا پورا حصہ ڈالنا ہے. کوئی ایک بندہ نہیں سارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. جب ہم مل جاتے ہیں انشاءاللہ تو اس سے پھر ساری چیزیں بدل جائیں گی. اور یہ خاص طور پہ یہ جو انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور یہ تو سب سے ورسٹ قسم کی ہے جو انسان نے پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھی ہے. جب تک کہ ہم اپنا پیغام ہر گھر میں نہیں پہنچائیں گے، ہر بندہ اپنے طور پہ ہر گھر کا ہر فرد حصہ نہیں لے گا، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اس پہ قابو پائیں. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، وہ لوگ جو ہمیں عزیز ہیں، ان کی زندگیوں میں استحکام لانے کے لیے، سکون لانے کے لیے، ان کو اس وبا سے بچانے کے لیے ہم سب پہ ذمہ داری ہے. اور اللہ نے ہمیں اپنی میں نے کہا آپ کی استطاعت کے مطابق آپ سب کو ہمت دی ہے. وہ حصہ ضرور ڈالیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت دی ہے. تو اس میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی میں نے سیان صاحب سے. اس سے پہلے میں ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. انہوں نے اپنے طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جتنا پیغام آپ اس ملک میں دو ایسے طبقے ہیں جن کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ ہر بندے تک ہے، اور اس میں ایک ہمارے علماء کرام ہیں اور دوسرے آپ ٹیچرز حضرات. آپ ہر گھر تک آپ کی پہنچ ہے. تو آپ نے اس پہ سب سے لیڈ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح سے ضلعی انتظامیہ، باقی جو ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، ہم سب اپنے طور پہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اس میں دو چیزیں ہیں، دو چیزوں پہ آپ نے توجہ دینی ہوگی.
ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ کرونا کے متعلق ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون سی پریکاشنری میئرز لینی ہے، کہاں پرابلم ہوتا ہے، آپ نے کدھر رجوع کرنا ہے، کیا آپ نے کس طرح سے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دوسرا، کیونکہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اور ہمارے بچے پچھلے 3-4 ماہ سے گھروں میں، اور وہ ایک تو ان کا تعلیم کا حد ہو رہا ہے، دوسرا ایک سائیکولوجیکل بھی ان پہ پریشر ہے بچوں پہ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ نہ وہ عید پہ باہر نکل سکیں نہ کہیں اور جا سکیں۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں چیزوں کو کور کریں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کرونا میں کیسے ان کو ہر بندے گھر والوں کو نہ صرف احساس دلانا بلکہ ہم نے ان کو بھی اپنا، جیسے ہمارے پاس آج ٹائیگر فورس کے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں سارے بہنیں، تو جیسے یہ اپنے طور پہ سارے حصہ لے رہے ہیں، ہم نے ہر گھر کے جو فرد ہیں انہوں نے بھی اپنا کیسے حصہ ڈالنا ہے۔ تو وہ ایک تو حصہ وہ ہے کہ ہم نے کرونا کے خلاف کیسے گھر کے اندر سینیٹیشن کے میئرز کیسے کرنے ہیں، اپنے والدین کو، بزرگوں کو کیسے بچانا ہے، باقی اگر آپ کو کوئی سمپٹومیٹک پیشنٹ کے بندہ نظر آتا ہے اس طرح سے تو اس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، آئسولیشن اگر گھر میں کرنی پڑے تو کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جیسے سیان صاحب انشاءاللہ آپ کے ڈاکٹر صاحب سے مل کے 2 طرح کے لیفلیٹس آپ ضرور انشاءاللہ آپ لوگ تقسیم کریں، ہر گھر تک چلے جائیں، وہ ہم اس کو پرنٹ کرا دیں گے۔ ایک جو پیورلی کرونا ریلیٹڈ ہوگا، اور دوسرا ہم نے ان بچوں کو کیسے اپنے ساتھ اس سسٹم میں لے کے جانا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہوں گی بچوں والے کیس میں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان بچوں کو گھر میں رہ کے کیسے ایفیکٹو ہم ان کی تعلیم میں کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو ٹارگیٹ بچے ہیں بہت سارے، ان کے گھروں میں تو یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہم نے ان بچوں کا بھی سوچنا ہے، ان بچوں کو دیکھ کے ہم نے اپنی ڈیزائن کرنی ہے اپنی کمپین کہ ان کو کیسے اس دھارے میں لایا جائے کہ اس ٹائم میں وہ اپنے گھر میں بیزی رہ سکیں۔ اور وہ جب آپ ٹیچرز رات انشاءاللہ جب آپ نکلیں گے، یہ ٹیم نکلیں گی، تو آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنی ویسینٹی میں ارد گرد جو آپ کے اسکول کی ریچ ہے، بھلے یہ بوائز کا اسکول ہو یا گرلز کا اسکول ہو، اپنی اپنی ٹیمز میں ہم بچوں کو آپ ٹارگٹ کریں، اور انشاءاللہ جب ہم 100% بچوں کو کور کر لیں گے، اور پھر گریجولی ہر 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد اس طرح کا ایک راؤنڈ ہو، تاکہ ان کو ہم ان کے پرابلمز کو ساتھ ساتھ دیکھ سکیں۔ ہمارے پرابلم ایک طرف تو میں نے یہی کہنا ہے کرونا سے بچنا ہے، دوسرے یہ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلم، بہت سارے دوسرے پرابلم ان چیزوں سے جڑے ہیں جو بچوں کے گھر رہنے کی وجہ سے، پہلے ان کے اگر والدین ہیں کسی کا کاروبار بند ہو تو ان کے رہنے کی وجہ سے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع بھی دیا ہے، ہمت بھی دی ہے، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میں سرخرو ہوں گے۔ ہم نے بہت بڑے سلوشنز بھی نہیں جانا کہ امریکہ نے یا کسی اور ملک نے کیا، ہم نے اپنے وسائل کے مطابق، اپنی دھرتی کے جو ہمارے ریسورسز ہیں اویلیبل، ان کے مطابق ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے اور اس میں ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو میری یہی خواہش آپ سے ریکویسٹ ہوگی آپ سب لوگوں سے کہ آپ یہ پیغام آگے اسی طرح کے ٹریننگ سیشن میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر تحصیل لیول کے بھی جو ہم کریں گے تو اس میں یہ کم از کم پہلے ایک میں ضرور جائیں۔ اس کے بعد آپ ریگولر سیان صاحب یہ کچھ سافٹ ویئر بن جائے گا جس میں فون نمبر ہوں گے ہمارے علماء کرام اس ایریا کے، آپ کے ٹیچرز کا جو ایریا ہوگا اس میں آپ کتنے اسٹوڈنٹ کور کر سکتے ہیں۔ ہمارے کوشش کریں گے جو ٹائیگر فورس کے ہمارے مقامی لوگ ہوں ان کو پریفر کریں تاکہ ادھر ادھر سے جانے میں ان کو تکلیف نہ ہو، جو وہیں پہ ہی کنٹریبیوٹ کر سکیں اسی اپنے ایریا میں۔ تو اس طرح کی ٹیمز ہوں جو کہ گریجولی، یہ نہیں کہ ایک دن چلے گئے، ابھی ایک ویکلی سسٹم ہو کہ ہر ہفتے میں ان گھروں کو کور کریں، ان سے فیڈ بیک لیں۔ خاص طور پہ جو دوسرا میں نے رخ بتایا کہ جو بچوں والا خاص طور پہ اس پہ بھی دیکھیں کہ ان کو کیا بکس دینی ہے، کوئی چھوٹی موٹی اور ہدایات دینی ہے جن لوگوں کے پاس یہ انٹرنیٹ یا آن لائن یا اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جس جس جگہ پہ ہیں ایک ٹیم کی طرح جائیں گے، ہر جگہ ہر بندے کو ٹچ کریں گے، اور جب آپ جا رہے ہوں تو انشاءاللہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں 3 مل جائیں تو 111 ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ہم اس وبا پہ قابو پائیں گے بلکہ اس سے اور بہتر مضبوط قوم ہو کے نکلیں گے، ایسی قوم جس کو ایک دوسرے کا احساس ہوگا، جو کسی زمانے میں ہمارے بزرگوں کی میراث تھی، ان چیزوں کو بھی ہم نے واپس لے کے آنا ہے۔ اور اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں موقع بھی دیا ہے کہ اس میں آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے گائیڈ کرنا ہے۔ لیڈیز کا بہت پرومیننٹ رول ہے گھر میں،
سب بندوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے کا، ان کو ڈسپلن انشور کرنے کا، بچوں کا، بڑوں کا، اور اسپیشلی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو آپ کا دوپٹہ بھی کام کر سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. تو بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہیں پہ کوئی پیشنٹ ہے تو ضرور اس کو بولے کہ اپنا چیک اپ کرائے، صرف پیناڈول یا پینسلین پہ نہ رہے کسی چیز پہ، اپنا چیک اپ کرائیں ڈاکٹرز کے پاس. آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، اور اگر اس کی پہنچ نہیں ہے تو آپ کی پہنچ تو ہے نا، آپ سیان صاحب کو بتائیں، آپ کے جو ڈی او جو لوکل لیول کے آفیسر کو بتائیں، وہ انشاءاللہ ہیلتھ سے کوآرڈینیٹ کرا دیں گے. تو ہم انشور کریں گے کہ انشاءاللہ ہر ایسا پیشنٹ وہ اٹینڈ ہو تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ آیا وہ کرونا کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کو روٹین کی کھانسی اس طرح کی چیزیں. اگر وہ اس طرح سے ہو تو پھر اگلے اسٹیپ پہ جانا تو انشاءاللہ ہم اگلے اسٹیپ پہ ان کی رہنمائی کریں گے، ان کے ساتھ ان کو لے کے جائیں گے. تو پھر آخر میں مجھے پوری امید ہے جس طرح سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ باقی اپنے دوستوں تک یہ میسیج پہنچائیں گے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے یہ ہماری جو بہنیں ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے یہ جو آپ زندگی بھر اس چیز پہ فخر کریں گے کہ آپ نے یہ کیمپین چلائی تھی اور آپ گھر گھر پہنچے تھے. آپ اس سے پہلے بھی پہنچے ہیں جب کبھی سینسس کی بات ہوئی ہے، الیکشن کی ڈیوٹی لگی ہے، پولیو کی ڈیوٹی لگی ہے، یہ بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. بلکہ اس ذمہ داری میں بلکہ آپ کے پاس اسکوپ زیادہ ہے، آپ کے پاس ٹارگیٹ زیادہ ہے، آپ نے بہت زیادہ چیزوں کو کور کرنا ہے، اپنا سبجیکٹ بھی کرنا ہے اور باقی بھی چیزیں. تو میں اس امید سے، اس دعا سے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور آپ سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ ڈاکٹر چیمہ صاحب کے سارے سیشن سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اسی کو ہم گراس روٹ لیول پہ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم. کیسے کرنا ہے، اور جب کیسے کرنا آپ طے کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں حاصل کیا کرنا چاہتے ہو اس ایکٹیویٹی سے. آئیے دیکھتے ہیں. ابھی کمشنر صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنے ریسورسز ہمارے ہیں، مزے کی بات دیکھیے جو مجھے اسے مشن نظر آتا ہے، جو میں نے کمشنر صاحب کے ساتھ اور علی احمد صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ یہ تھا کہ ہمارے اویلیبل جو مین پاور ہے، مین پاور کون؟ ہمارے ٹیچرز، ہمارے علماء. اور علماء میں آپ سمپلی کچھ نہ کیجئے، آپ مساجد کے جو ائمہ اکرام ہیں انہیں لے لیجئے. اور ریسورسز آپ بات تو کر سکتے ہیں، بات کرنے کے لیے کس ریسورس کی ضرورت ہے، کس فنڈز کی ضرورت ہے، کن گرانٹس کی ضرورت ہے. تو آپ نے اویلیبل جو مین پاور اس ریسورسز کو کرنا کیا، ہم نے یہ جو مصیبت پڑی ہے اس کو کمبیٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. اچھا، ویژن پیچھے کیا ہے، یہ سارا ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ویژن پیچھے یہ ہے کہ میری سوسائٹی کیا ہے؟ یہ میری سوسائٹی ہے، میرا پاکستان، میرا ملک. سب سے پہلا میرا گھر، میری گلی، میرا محلہ، میرا شہر، اور پھر میرا ملک. لگتا نہیں ہے بڑی لمبی چھڑ ڈنڈے ہیں؟ نو، ایسا نہیں ہے. آپ یقین جانیے، اگر میں یہاں ایک اکائی یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، علی احمد صاحب کے ساتھ بات ہوئی کہ آپ 1 ہفتہ میں دیں گے، میں نے کہا جی میں آپ کو 2 ہفتے دینے کے لیے تیار ہوں. اور سر کمشنر صاحب تک بھی یہ بات میں کنوے کر چکا ہوں، میں ان لوگوں کے سامنے آپ سے بھی کنوے کرتا ہوں. آپ کے جو ڈسٹرکٹ لیول کے ٹیچرز ہیں، آپ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، آفیسرز کے، اسکول ہیڈز کے، ایون دا اسکول جو ٹیچرز ہیں، جو ماسٹر جسے آپ بولتے ہیں، جو اس لیول تک ہے، میں ان سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ میں کنوے کر چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو میں ڈسٹرکٹ لیول پہ رہوں گا. میں کمشنر آفس کو یہ بھی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ڈویژن لیول پہ جانا چاہیں، ہم پہلے اپنے ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہیں ڈویژن کے، اس تک بھی جا سکتے ہیں. اور میں نے یہاں بولا پاکستان، گپ لگی؟ بالکل نہیں. میرے فیس بک پہ دیکھیے گا، کل ایک سیمینار جو ہے وہ صرف اور صرف جو کراچی میں میرے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو میں نے پہلے کچھ تصویریں کہیں، ہم ان کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اینڈ بلیو یو می، دے آر ڈاکٹرز، دے آر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز. لیکن یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کو بھی شاید ضرورت ہے اور ان کی ریکویسٹ پہ کر رہے ہیں. منڈے کو یہی ٹاک جو ہے ہم لاہور میں کر رہے ہیں. کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انجینئرز کے ساتھ کر رہے ہیں. پیچھے مقصد کیا ہے؟ نمود و نمائش. کس لیے؟ اس آفت میں، اس مصیبت میں، اس آزمائش میں ہم میں سے کوئی نمود و نمائش کے لیے جائے گا؟ ہرگز نہیں. مقصد پیچھے ہونا چاہیے، میرا معاشرہ، میرا شہر، میرا ملک. اس کی کرنا کیا ہے؟ آج آپ سے صرف 4 باتیں کروں گا. بہت لمبا کرم کہتے ہیں، آپ جہاں دنیا میں بور ہو رہے ہیں، ہاتھ لگا کے کہیں گے پیسہ مت بور ہو.
آپ کو اجازت ہے. We will not mention جب عادت آئے گی ہم دعا کروا لیں گے. ہم ویسے بھی آپ کی دعا کر رہے ہیں, ہم پہلے سے دعا کر رہے ہیں, ہم اس سے بھی دعا کروا رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنے لگا ہوں جو کل شام تک آدھا گھنٹہ انہیں صرف بیٹھا علاقہ ہو گئی, اسٹریس فور ہے, بتائیے کیا کریں, وہ چیز آپ سے شیئر کریں گے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے اندر مس یوز کے چل رہے ہیں, یہ بیماری ہے کیا, سائنس کیا ہے, کرنا کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. اور آج کی ایکٹیویٹی ہم نے کیوں کی, یہ چار کی مختصر دیکھتے ہیں. آئیے اس سارے کا گول یہ ہے, حاصل کیا ہوگا اس ایکٹیویٹی کے بعد. ریشو سر کی, علی سر کی اور میں جس ہم ایس ٹی نمبر دے رہی, اور اگر ہم دے رہی ہیں تو آپ پیچھے بڑھا کیسے. ہمارا گول یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جو فرنٹ لائن ورک کریں گے, یار آئیے یہ اعزاز میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر کے سے لے کے میں آپ کو ٹیچرس کو دیتا ہوں. آپ اس لائن پہ آپ لے دیجیے اپنے ساتھ جو مساجد کے ایجنٹ سب سے گراؤنڈ لیول پہ جو لیول ہے اس سے لیتا ہے, ان کو ساتھ میں لائیے. فیلڈ فورسز, آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی تو اس طرح کو ملائی جو اس کا لوگ ملے, اس میں دوسری جو ایڈمنسٹریٹو فورسز ہیں ان کو ساتھ میں لائیے. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سمپلی چیزیں سیمپل کرنی کرنے کرنی ہے. اور یہ پیٹ کی بنانے سے اگر آپ گھر سے گلی لیول سے شروع کرتے ہیں, آپ اپنے دل کو ذمہ داری کے پیچھے پورا پریشان میں کور ہوتا ہے. چلیے یہ ہم نے بیٹھ کر کے اس میں آبجیکٹو پہلا دیکھیں گے کہ اس بیماری کے حوالے سے ہمارے ڈس لیڈس کیا ہیں اور ان کو دور کیسے کرنا ہے. چار میں سے پہلی بات بھی کرتے ہیں ڈس لیڈس ہے کیا اس بیماری کے بارے میں کیا جناب غلط باتیں کیا پھیلیں گی. کوئی بندہ آپ سے شیئر کریں, اچھا نہیں بات کریں, آپ مجھے غلط نہیں بتائیں گے کہ یہ نہیں پتا میری بات نہیں غلط ہے, آپ غلط بول رہے ہیں اس سے صحیح آ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں اس کورونا کے بارے میں, الٹی سی باتیں کیا سن رہے ہیں. میں بتا دوں تھیریز فلاں میری سے نام نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات یاد رکھیے, آپ مجھے بات کریں گے اصول کا کسی کا نام نہیں, کسی کو نام فلاں 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 یہ فلاں یہ شخص سازش, ٹھیک ہے, پھر آئی بھی ٹیکنالوجی کی سازش, پھر یہ کچھ نہیں ہے, یہ ایکچولی پہلے نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے یہ تھیری ساری سنی, آئیے آپ کو اور تھیری سنی, میں نے نام کاٹ دی اوپر سے. جناب یہ جلاد ہیں, یہ میں آپ کو سوشل میڈیا کا کمال دکھاؤں گا. جناب یہ جلاد ہیں اور ایسے ڈاکٹروں کا علاج یہ ہے, اسلحہ ساتھ لے کر آئے, مریض ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے, مگر پھر ڈاکٹر کو بھی ساتھ ہی گولی مار دو. یقین جانو ایک ہفتہ پاکستان سے کورونا غائب ہو جائے گا. اس سے تبلیغ واقعی یہ سلوشن ہے. آپ گولی مار لو تو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے, تو ہم سب نے کہ ہم نے اپنی جان جو ہے اپنے ملک اپنے لوگوں کے لیے دیا, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. اور صحیح رقم بتاتا ہوں, دیکھیے ہر بندے کے لیے $4,000 مل رہے ڈاکٹروں کو, کیا لوگ یا چلو یہاں تو کوئی ملک ہے, ملک کا نام بھی ملا, اس ملک میں جو 30,000 بیچ ہے $80 الگ لوگ اوپر سے کہنے لگے تو یہ ٹھیک اپنی کام نہیں کرے. ابھی تھیری سی ڈاکٹر ٹیکہ لا کے مار دیتے ہیں. ابھی شور اس کا جواب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تھیری کیسے مل جاتی ہے. جو بھی ہم پیشنٹ لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کورونا وارڈ میں ڈالو, ان کو ہم علاج نہیں کرتے. آگے جا کے یہ تھیری ہے. یہ جو بیک پوائنٹ دے رہے ہیں, میں آپ کو وہ ورڈنگ دے رہا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے انٹینسلی اس لیے ڈالی کہ تاکہ ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اس نے کہا, ایک نے نہیں کہا, دو نے نہیں کہا, 20 ہو گئی. ہمیں کہا جناب بیڈ اپائنٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں, آپ کو تو شاپر دیتے ہیں, اس میں بیڈ اپائنٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. وہ روئی یہ اسی خان بول رہا ہوں, وہ روئی سے پیٹ کا کو دے دیتے ہیں, اصل بیڈ اپائنٹمنٹ کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ وہاں سے کے گردے اس کا دل اس کی آنکھیں نکال دیتے اور جناب مہنگے داموں دے دیتے ہیں. یہ سوچو نا کہ جو کوئی ممالک میں مارے اور زیادہ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہاں ہوئی ہے, اٹلی, امریکہ, فرانس, اسپین. ٹھیک ہے, ہمارا جو اس سے اللہ کا
کرنے کی نہیں کہتا اتنا میرا ذکر کروں میں تو شکر بات ہے. اچھا پھر یہ روح کیوں نظر آ رہی ہے, یہ روح کیوں ہے, تھوڑا لائن دیکھیے, یہ میرے بول کی یہ روح ہے, یہ چہرے کی ہے. خدا کی بچنا کیسے, بتائیے کیسے بتائیے. آئیے اپنے رات کی طرف چلتے, یہ دیکھیے گا ایک تو کثیرہ میرا ذہن ہے جو آپ کے اکثر گمان ہے اسے اجتناب کرو. میرے رب نے اتنا آسان نسخہ بتا دیا, یار گمان ٹھیک رکھا کرو, بدگمانی سے بچا کرو. کیوں؟ ان بعد الظن اسم, کہ اکثر جو آپ کے کچھ ظن ہے, کچھ گمان ہے, ہو سکتا ہے وہ گناہ کی طرف کرتا ہوئے. یار میری نہ مانو. ان سلائڈوں میں آپ کو میرے لکھے میں چند لفظ شاید نظر آئیں گے. کیوں؟ میں اپنے کچھ نہیں ہوں, میں آپ ہم سب اپنی عقل پتہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات. اپنا علم ہے جہاں اس کا باقی کا یہاں رکھو, معاملہ ٹھیک ہو جائے گی. سمجھ آتا ہے ٹھیک نہیں آتی آگے دے دی. اپنے نبی کو سن لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث میں مفہوم ملتا جلتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ عبور نہیں ہے اس سے, عبور ہو بھی شاید ہم سے کوئی اس کی تفصیل کمپلیٹلی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس بات کو تمہیں بغیر کون کون ہے ٹیچر ہے, انہیں کرونا ٹائیگر فورس ہے, یہ علماء کرام ہے. کیا اپنے نبی کے سامنے ڈاکٹر کا نام لکھنا ہے, ٹھیک نام کی ہے ڈیزیگنیشن. جو بات سنو خدا کے واسطے کچھ نہیں کر سکتے ہو, مت پورا لگاؤ, صرف ایک کام تو کرو, اس بات کو آگے مت لاؤ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ, کرونا کی ٹریٹمنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں. کیسے وہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے. اس میں آپ مجھے یاد رکھیں کہ سر وہ کیا چیز تھی, اس میں ٹریٹمنٹ کیسے میں آپ کو ٹریٹمنٹ کروں گا. سارے جھوٹ, سارے ٹیکے, سارے ڈالر, سارے ذرا یہاں پہ دیکھیے, یہ ڈی سی او آفس کی جو ہے فیصل آباد میں صرف کرونا وائرس کے 32 کنفرم مریض ہیں, 102 ڈاکٹرز مثبت آ چکے ہیں. آگے دیکھیے, علاوہ دین 4 اسسٹنٹ کمشنر, تحصیل سٹی جڑا والا, تانبے والا,